ان پر بارش کا ہونا بند ہو جائے گا۔ تو حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، فحشکاری زیادہ موتوں کا سبب ہے، یہ فحشکاری کے نقصانات۔ اسی طریقے سے زناکاری کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ نہایت اہم بیماری پھیل جاتی ہے، طاعون اور ایڈز جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بھی کسی قوم کے اندر ظاہری طور پر زناکاری اور فحشکاری عام ہو جائے گی تو ان کے اندر طاعون کی بیماریاں عام ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے ان کے اندر بھوکمری آ جائے گی۔ جب زناکاری عام ہوگی تو غربت، افلاس اور بھوکمری اور طاعون کی بیماریاں عام ہوں گی، اور ایسی بیماریاں عام ہوں گی جو پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح زناکاری کے نقصانات میں سے کہ زناکاری کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، زناکاری کا پھیل جانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، یہاں تک کہ مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ایک عورت پر 50 عورت پر ایک مرد حاکم بنایا جائے گا۔ زناکاری کے اندر زناکاری اور بدکاری ہر قسم کی برائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، گویا ہر قسم کی برائیوں کی یہ ماں اور جڑ بن جاتی ہے۔ چنانچہ زناکار سے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، زناکاری کرنے والے کا چہرہ بے نور، بے رونق، بدمزہ ہو جاتا ہے۔ سماج میں زناکار کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انسانی کرامت اور شرافت اس کی مخدوش ہو جاتی ہے، اور زناکاری کی وجہ سے نسل کی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ نسل برباد ہو جاتی ہے۔ ایڈز جیسی مہلک بیماریاں، جسمانی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ زناکاری کی وجہ سے گھریلو نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ زناکاری کی وجہ سے میاں بیوی کے آپسی تعلقات بھی کھٹے ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ زناکاری ایک وقتی تعلق ہوتا ہے، زناکار عورت سے ایک وقتی طور پر وہ تعلق کرتا ہے، بعد میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، چنانچہ ایک حیوانیت کا ایک قسم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ زنا سے بسا اوقات قتل و غارت گری اور فتنہ فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ زنا بسا اوقات قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے بہو اور بیٹی اور ماں کے ساتھ کسی نے کام کیا ہے اور اس بے عزتی کو دور کرنے کے لیے، اس عار کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے قتل کے، تو زناکاروں کا قتل بھی کرتا ہے۔ ایسے بہت ساری واقعات رائج ہے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زنا حزن و ملال، غم اور پسماندگی پیدا کرتا ہے۔ زناکار مرد اور زناکار عورت دو خطروں سے خالی نہیں ہوتے، ایک تو زناکاری ایک زبردست خطرہ ہے، دوسرا اگر زناکاری کے انجام میں اگر ناجائز حمل ہو جائے تو قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی عورتیں بچوں کا قتل کر دیتی ہیں، ہے بات کہ نہیں؟ اپنے عار کو چھپانے کے لیے، اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے۔ اور ایک مسلمان روح پھونکنے کے بعد کسی بچے کا قتل کرنا بڑے کے قتل کرنے کے مانند ہے۔ اسی طریقے سے زنا کی وجہ سے اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت عام ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما ظہر الزنا فی قریہ الا اذن اللہ بہلاکہا۔ جب بھی کسی گاؤں اور بستی کے اندر زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاکت کی اجازت دے چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فحشکاری پھیلانے والوں کو عذاب علیم کی دھمکی دی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مومنوں کے اندر فحشکاری پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ مومنوں کے اندر فحشکاری پھیلانا چاہتے ہیں، جس بھی وسیلے سے ہو، جس بھی ذریعے سے ہو، تو لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ زناکاری کے چند نقصانات بتائے گئے جو دینی اور دنیاوی دونوں انداز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رہے۔ آئیے، جب زناکاری حرام ہے، زناکاری کے اسباب بھی ہم جان چکے، زناکاری کے کچھ بڑے بڑے نقصانات بھی ہم جان چکے، تو آئیے سوچا جائے، ڈسکس کیا جائے، ریسرچ کیا جائے
اس ہلاک کر دینے والی، عذاب جہنم کو واجب کر دینے والی، اللہ کے غضب کو واجب کر دینے والی اور کفر و فاقہ کو دعوت دینے والی، بے حیائی کو عام کرنے والی بیماری سے، زناکاری اور بدکاری سے کیسے بچا جائے؟ زناکاری اور بدکاری یا فحشکاری سے بچنے کے علاج اور طریقے کیا ہیں؟ بہت سارے علاج ہیں زناکاری اور فحشکاری سے بچنے کے۔ سارے علاج کو تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن چند علاج کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا علاج زناکاری اور بدکاری سے بچنے کا ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا احترام اپنے دل میں بٹھانا سچے انداز سے۔ یہ سب سے مضبوط ذریعہ۔ جتنا ہی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اندر ہوگا، اتنا ہی انسان اس بری چیز سے دور رہے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم خود اور ہم اپنے اندر بھی اور اپنے بال بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کے دلوں کے اندر، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ گھروں کے اندر وہ چیزیں رکھیں جس سے آپ کا بچہ مومن اور مسلمان بنے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بنے، دوسروں کی عزت و احترام کرنے والا بندہ بنے، عدل و انصاف کرنے والا بندہ بنے، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے کرنے والا بندہ نہ بنے۔ گھروں کے اندر آج بڑا معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری سوچ سے خلاف ہے۔ آج دیکھیے گاؤں کا کیا حال ہے۔ اگر گھر کے اندر بھی دینی ماحول نہیں رہے گا تو ظاہر بات ہے جس اسکول میں بچہ پڑھنے جا رہا ہے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹیچریں کیسے انداز میں آتی ہیں، دوسری بچیاں کیسے انداز میں آتی ہیں، یا مارکیٹ میں نکلتا تو مارکیٹ کا کیا حال ہے۔ تو اگر مارکیٹ کے اندر بھی برائی عام ہے، اسکولوں کے اندر بھی برائی عام ہے، جہاں ہمارا بچہ کام کرنے جا رہا وہاں بھی سب کچھ میسر ہے، تو اگر گھروں کے اندر بھی دینی ماحول نہ رہا تو بچہ کیا بنے گا میرے بھائیو ساتھیوں؟ لہذا اس بات کی ضرورت ہے، اس سوچ کو اپنے دل میں، ہر ماں ہر بھائی کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کے مستقبل کو اخلاقیات کے اندر کیسے سدھاریں۔ ورنہ اگر ہم ابھی لاپرواہی کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے بچے کی نادانی کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے گا، ہماری بچی کی نادانی کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، خصوصیت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور ماں سے بھی گزارش کرتا ہوں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میرا سچ ہے، تجربہ، زناکاری میں سب سے زیادہ رول عورتوں کا ہوتا ہے۔ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بتایا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ مرد بے قصور ہے، تم مسکرائیے نہیں، آپ مرد کم قصوروار اس میں نہیں ہے، لیکن زناکاری کے معاملے میں عورتوں کا رول زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا عورتوں کو ضرورت اور عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ اے عورت، ایک مرد تیری عزت لے رہا، اپنی عزت تجھے نہیں دینا ہے۔ تیری ایک سماج کے اندر ایک لڑکی کے بارے میں زناکاری عام ہو جائے، ایک لڑکے کے بارے میں کیا عام ہو جائے کہ زناکار ہے، کس کی زیادہ عزت سماجی انداز سے زیادہ چاہتی ہے؟ عورت کی نا۔ اے عورت کو غور کرنا چاہیے کہ تیری عزت چاہ رہی زناکاری کے اندر، فحشکاری کے اندر، تو اپنی عزت کو کیوں بیچ رہی ہے؟ تو اپنی عزت میں داغے کیوں ڈلوا رہی ہے؟ لہٰذا بچیوں کی اسلامی تربیت بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہمارا سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا علاج یہ ہے زناکاری سے بچنے کا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو عام کیا جائے۔ ہم مزاج بنائیں کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہر ایک آدمی اپنے علم کے حساب سے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور برائیوں میں جو سب سے بڑی بڑی برائیاں ہیں ان سے زیادہ روکے۔ چنانچہ جس روم میں جائیں آپ دیکھیں فلمیں چل رہی ہیں یا گندی چیزیں، آپ روکیں میرے بھائیوں، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے تم تباہی کے کہانے میں اور تباہی کے سمندر میں جا سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور اس کا بہترین واقعہ ایک میں بیان کروں آپ کے سامنے
بہترین واقعہ زنا کے تعلق سے بھلائی کا حکم دینا اور برائی کا حکم دینا دینی فریضہ ہے، اور یہ جب چیز سماج کے اندر عام ہوگی تو زناکاری جیسی برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور کسی کو بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک انداز اس معاملے میں ذرا دیکھیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یہ حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے حوالے جلد 1 اور صفحہ 712 کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان آدمی، ارے بڑی اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں تو مجھے لگ گیا۔ ایک نوجوان، سن لیجیے، ایک نوجوان آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اذن لی یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بہت سنجیدہ انداز، سادھارن انداز میں کہا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مولانا صاحب بات ہوتے کیا کہا؟ حکمت دعوت کا طریقہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا قریب آؤ، اپنے سے قریب آؤ۔ کس آدمی کو قریب بلایا؟ جو زناکاری کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ایک بڑی برائی کرنے کی اجازت مانگ۔ آپ نے کہا ذرا قریب آؤ۔ وہ آدمی، وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور بیٹھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کس نے اس کو زناکاری سے روکا، کون سا حساس مثال استعمال کیا، کیا اداہرن اور ایگزامپل دیا۔ بہت نرمی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتحب لأمک، اے نوجوان کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زناکاری کرے؟ نوجوان نے کہا لا واللہ فداک جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے قسم، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر فدائی بنایا، آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان نہیں، یہ کیسے میں گوارا کر سکتا ہوں کہ کوئی آدمی میری ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اہم سے اہم رشتے کو استعمال کیا، اتحب لابنتک، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے، ذرا غور کرو نوجوانوں، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پہنچے کہ سب لوگ غور کریں، جن کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ محفوظ رکھے، وہ غور کر رسول اکرم سے پوچھتے ہیں اتحب لابنتک، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زناکاری کرے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم ہم آپ پر قربان ہو۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اتحب لاختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زناکاری بدکاری کرے؟ نوجوان کہتا ہے نہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہتا نہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان ہوں۔ کہتے ہیں کیا اپنی خالہ کے ساتھ تم پسند کرو گے؟ کہتا نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں پسند۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی لوگ زناکاری کو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ نہیں پسند کرتے ہیں، اور جس سے تم زناکاری کرو گے وہ کسی کی یا تو ماں ہوگی یا تو بہن ہوگی یا تو بیٹی ہوگی یا تو خالہ ہوگی یا تو پھوپھی ہوگی یا بھانجی ہوگی یا بھتیجی ہوگی۔ جب تم اپنے لیے اس چیز کو نہیں پسند کرتے ہو تو تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم دوسروں کے ساتھ یہ چیز کرو جو تمہیں ناگوار گزرے؟ سبحان اللہ، یہی تصور ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبی، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ روایت اندر ہے پھر اس کے بعد وہ نوجوان کسی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی جب بھی ہمارے دلوں میں اس طرح کی خباثت پیدا ہو تو ہم فوراً سوچ رہے کہ ہماری ماں کے ساتھ، اور یہ بات جان لیجیے زناکاری یہ قرضہ ہے جو چکانا پڑے گا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، زناکاری یہ قرضہ ہے جو چکانا پڑے گا۔ موضوع وقت نہیں ہونا مدار کا چیز۔ چنانچہ جب بھی ہمارے دل میں یہ پیدا ہو کہ میں کسی کو فرینڈ شپ بناؤں، گرل فرینڈ بناؤ، یہ کروں وہ کروں وہ کروں وہ کروں، تو فوراً پیدا ہو جائے ہمارے دل میں کہ اگر ہمارے کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا ہمیں یہ گوارا ہے؟ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی
बेटी का ख्याल आया तो दिल टूट गया। फौरन ये चीज हम अपने दिलों में पैदा कर लें। मेरे भाई और साथियों, इसी तरीके से ज़िनाकारी के बचने का असबाब में से है कि सच फहशकारी और ज़नाकारी से बचने की सच्ची नीयत करना और इससे बचने के लिए दुआएं करना। चुनांचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिब्र बिन शक्र आए और कहा है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे मैं बाद में फायदा उठाऊं। आपने कहा कि कहो, अल्लाहुम्मा आफिनी मिन शर्रि समई व बसरी व लिसानी व कल्बी व शर्रि मनी। ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह तुम मुझे आफियत दे, मेरी बचाव कर की बुराई से, मेरी ज़बान की बुराई से, मेरे दिल की बुराई से और मेरी शर्मगाह की बुराई से। मेरी हिफाजत कर कि मैं अपने शर्मगाह की बुराई से महफूज हूँ। और जाहिर सी बात है, ज़िनाकारी में पहला रूल होता है कान का, फिर आंख का, फिर ज़बान का, फिर दिल का, फिर शर्मगाह उसको पूरा करता है बात नहीं? तो मेरे भाइयों, वकील कहते हैं कि मनीअ का मतलब यह है कि अल्लाह ताला मेरी शर्मगाह को बदकारी से मामून महफूज रखे। ज़िनाकारी के बचने के असबाब में से एक सबब है जहन्नम के अजाब को याद रखना, कि ज़िनाकारों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में किस अजाब का इंतजाम फरमाया, जैसा कि अभी मैंने तन्नूर वाला वाकया आप लोगों को सुनाया। मेरे भाइयों साथियों, जाहिर सी बात है, जब एक आदमी के दिल में जहन्नम के अजाब का तस्वुर और ख्याल पैदा होगा तो वो या तो बुराई से बचेगा, फहशकारी और ज़नाकारी से बचेगा, और अगर इंसान होने के नाते कभी हो गया तो फौरन तौबा करेगा। इस सिलसिले में एक वाकया मैं आपको याद दिलाऊं। एक थे माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी जलील माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह, मुख्तसर मानता हूं। इंसान होने के नाते इनसे ज़नाकारी हो गई ज़नाकारी, लेकिन जब अल्लाह के अजाब का डर और अल्लाह के अजाब का तस्वुर और ख्याल इनके दिल में पैदा हुआ, जब इनके माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह के सामने पेशी का तस्वुर और ख्याल पैदा होगा, बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, सुकून छिड़ गया, तलाशने लगे कि भाई काला चेहरा बगैर पाको साफ हुए, बगैर ज़नाकारी से पाको साफ हुए, ये काला चेहरा मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल के सामने कैसे लेके जाऊंगा, मैं कैसे जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त कर पाऊंगा। गुनाह तो हो गया, लेकिन क्या किया जाए, इस गुनाह से पाकी कैसे हासिल है? ये खौफे खुदा है, ये एहसास अज़ाब जहन्नम है। माइज़ असलमी कर लिए गुनाह इंसान हो, लेकिन बेकरार हो गए, बेचैन हो, भागे भागे आते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, कहते ताक़ीर नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पाक कर दीजिए। बोलते मामला क्या, मुझसे ज़नाकारी हो गई। बाद रिवायतों के मुझसे पता चलता है अल्लाह के रसूल ने कहा छू लिया होगा, ये कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, छानबीन का कहा नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसे ही मामला हो गया जैसे रस्सी कुएं में गिरती है और सलाई सुंदानी में गिरती है, यानी हम इस ज़नाकारी हो गई है, कोई इधर उधर का मामला नहीं है, गायब वो काम हो गया। ताक़ीर नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह हमें पार कर दीजिए, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं जहन्नम के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करूंगा, इंसान का गलती हो गई, ताक़ीर नहीं या रसूल अल्लाह तो हमें पार कर दीजिए। यह एहसास अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को हुक्म दिया और सहाबे किराम ले जाकर के उनको पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दिया। और इसी तरीके से औरतें सुना और औरतों के गाते सुने। एक औरत थी गामिदिया औरत थी, कबीले गामिदिया की थी। एक दिन वो देखिए उसके दिल में भी जब एहसास पैदा हुआ रब के सामने पेशी का, इस बदकारी ज़ना जैसी बदकारी की वजह से अज़ाब जहन्नम का जब ख्याल आया, जब उसे तसव्वुर पैदा हुआ कि ये तो ईमान को कम कर देने वाली चीज है, दुनिया में भी अल्लाह का बर्बादी और आखिरत में जहन्नम का अज़ाब, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। अल्लाह हमसे रहमत भरी हमारे ऊपर रहमत भरी निगाह नहीं डालेगा, हमें गुनाहों से पाक नहीं करेगा और हमसे गुफ्तगू नहीं करेगा, हम कैसे जाएंगे? आती है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना कर दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िना। ये एहसास नहीं हो गया था, जबकि अल्लाह ने पर्दा डाल दिया था, माइज़ असलमी पर भी अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया था, किसी को खबर
کو نافذ کر کے خود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا اور تہتی دنیا تک قوموں کو مخاطب کر کے ایک درس دیا، ایک عبرت دیا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں، اگر تمہارے اندر اس طرح کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو تم لوگوں کو کیا درس دو؟ کام دیا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کر کے فطہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک یعنی مجھے اوپر حد نافذ کیجیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس دن مخاطب نہیں ہوئے، دوسرے دن وہ آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے ویسے لوٹا دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹا دیا تھا؟ مجھے ویسے لوٹا دینا چاہتے ہیں؟ کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے زناکاری ہو گئی ہے اور میں حاملہ بھی ہوں، زناکاری کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے میں حاملہ بھی ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جب بچہ جن دینا تب آنا۔ گئی، بچہ جننے تک انتظار کیا، بچہ جننے کے بعد پھر آئی۔ اللہ کے رسول نے رجسٹر میں نوٹ نہیں کیا تھا، سامان نہیں لکھا تھا کہ فلاں عورت کو یہ کرنا، وہ خود احساس دے کے آئی اور بچے کو گود میں لے کر کے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، جب بچہ کھانے لگے گا تب آنا تاکہ بچے پر ظلم نہ، اس کے دودھ کا انتظام کیسے ہوگا؟ چنانچہ وہ آئی دوبارہ، وہ خاموشی عورت اور بچے کو گود میں لے کر کے آئے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی لے کر کے آئے، یہ ثابت کرنے کے لیے بچہ کھانے پینے لگا ہے، اب اس کو ماں کی غذا کے دودھ کی ضرورت نہیں۔ تب اللہ کے رسول اکرم نے حکم دیا اور گڈھا کھول کر کے کمر تک کے اس کو کھڑا کیا گیا اور پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس موقع پر کسی نے کوئی بیجا بات کہی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ سب کو بانٹ دیا جائے تو کافی ہوگی، تو اس طرح سے بچنے کے اسباب میں میرے بھائی اور ساتھیوں، زنا کے اسباب، بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مردوں اور عورتوں کو ساتر لباس پہننا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو پورے بدن کی پردہ پوشی کر سکے، پورے بدن کی پردہ پوشی۔ جیسے آج دھوپ کے مہینے میں لوگ چشمہ لگاتے ہیں نا، تاکہ دھوپ آنکھ پر نہ آئے، دھوپ کا اثر آنکھ پر نہ آئے۔ ایسے ہی جسم کو ایسے کپڑوں سے، جسم کا پردہ ایسے کپڑوں سے کرنا چاہے جس پر کسی طرح کا گرد و غبار، نقصان دہ چیز جسم پر نہ آنے پائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چنانچہ گھر کے عام 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام نے مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایسا لباس استعمال کریں کہ جس سے ان کا سطر چھپانے والا عضو ظاہر نہ رہے۔ مردوں کا عضو ہے، چھپانے والا عضو جو ہے گھٹنے سے لے کر کے ناف تک، اور عورتوں کا عضو جو چھپانے والا ہے محرموں کے سامنے ہے نا، ہاتھ، چہرہ اور قدم کے علاوہ سارا جسم، اور اجنبیوں کے سامنے عورت کا پورا جسم چھپانے کے لائق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہننے کا حکم دیا ہے کہ جسم کا مکمل پردہ رہے، پردہ رہے۔ چنانچہ باریک ایسا لباس نہ پہنا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے جسم کا ایسا عضو دکھے جو حساس ہو اور کمزور ایمان والے، کمزور دلوں کے دلوں میں شیطانیت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ایسا چست لباس نہ عورت پہنے یا مرد پہنے جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو۔ ایسا باریک اور ہلکا لباس نہ پہنے جس سے اس کے جسم کی چغل خوریاں ہو رہی ہو۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، میرے مائیں اور بہنیں سنیں اور ماں اور بہنوں کے گارجین سنیں جو اپنی گاہی کمائی سے ایسے لباس خرید کر کے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو پہناتے ہیں اور بے پردہ بازاروں میں نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود، سنیے آپ لوگ، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہنے کا مطلب کیا؟ اتنا چست کہ سب کچھ ظاہر ہو، اتنا باریک کہ سب کچھ ظاہر ہو، ننگی رہتی ہیں۔ وہ کپڑا، ایسی عورت جو چست کپڑا پہنے یا مرد جس سے سب کچھ ظاہر ہو، ایسا مرد جو باریک کپڑا پہنے عورت جس سے سب کچھ ظاہر ہو، وہ ننگا پہنو گے نہیں، جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یاد رہے ساتر لباس کا یہ حکم
گھر کے اندر محرم رشتے داروں کے اندر ہے، یعنی چہرہ ہاتھ کھول سکتے ہیں، باقی جب اجنبیوں کے سامنے آئیں گے تو پورا کا پورا پردہ ہے۔ زنا سے بچنے کا اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں آنے کے وقت اجازت لے لینا، اجازت لے لینا۔ گھر میں جب داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیں۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے بالغ لڑکوں کو کہ جب گھروں میں آئے تو اجازت لے لیا کریں۔ ہو سکتا ہے گھر کے اندر رہنے والے میاں بیوی یا خالی عورت یا خالی بہن اس انداز میں بیٹھی ہو اکیلے ہونے کے ناطے کہ اس پر کسی دوسرے کا نگاہ نہ پڑے، تو آپ اچانک داخل ہو جائیں گے گھر میں تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور گھر کے اندر جب بھی داخل ہو تو اجازت لیں۔ کیوں ایسا؟ تاکہ کبھی ایسی چیز پر نگاہ آپ کی نہ پڑے کہ آپ کے اندر ہیجانی کیفیت برپا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی عورت کے کسی ایسے عضو یا جسم کے کسی ایسے حصے کو ہم دیکھیں گے جو ایک بھڑکیلی چیز ہے تو ذہن و دماغ میں گندے تصورات اور خیالات پیدا ہوئے۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس موضوع پر میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں اور آپ لوگ بھی غور سے سنیں۔ اللہ کے واسطے ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر بھی پردہ کریں جس طرح شریعت نے متعین کیا ہے۔ اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے بھی ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں جن کا ظاہر کرنا حرام اور ناجائز۔ صرف میاں بیوی ایک رشتہ ایسا ہے کہ ان دونوں میں کوئی پردہ نہیں، لیکن اگر عورت اپنے محرم کے سامنے ہے تو صرف اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنے ہتھیلی کو کھول سکتی ہے، اپنے قدم کو کھول سکتی ہے، باقی سارے حصے کو وہ ڈھکے ہوئے۔ لیکن جب عورت اجنبیوں کے سامنے ہو، اجنبیوں کے ساتھ ہو، تو اس کو سر کے بال سے لے کر کے انگوٹھے کے نچلے حصے تک بھی اسے مکمل پردہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہہ کر، اور بہت ساری آیات، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، اور ایک نو مسلم کا واقعہ تھا، بڑا پیارا واقعہ، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح زنا سے بچنے کے اسباب میں سے ہے نگاہوں کو پست رکھنا، جیسا بتا اللہ تعالیٰ نے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تاکہ ہر طرح سے عورت کی عزت و آبرو، مرد کی عزت و آبرو محفوظ رہے، زناکاری نہ ہو۔ اور یہاں خصوصیت کے ساتھ نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نگاہیں جب نگاہیں جب ٹکراتی ہیں تو اس سے بہت سارے فسادات برپا ہوتے ہیں، لہذا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو اپنی نگاہیں پس رکھنی چاہیے تاکہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ زنا سے بچنے کا علاج ہے اختلاط کو ختم کرنا، اختلاط کو ختم کرنا۔ اختلاط مرد و زن دونوں قسموں میں سے آرائش، حسن، جذبہ نمائش اور جلوہ آرائش جیسی فطرت کمزوری کو بیدار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونے کے عمر میں داخل ہونے کے بعد مخلوط محفلوں اور پروگراموں اور اس طرح کے پرکشش مذاقیوں میں جانا کہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زناکاری کی طرف آمادہ کرتی ہیں، اور اسی کے پاداش میں کہیں کورٹ میرج، حکومت سے شادیاں ہو رہی ہیں، کہیں اغوا کا واقعہ پیش آتا ہے، کہیں کچھ واقعہ پیش آتا ہے، کہیں کچھ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کی وجہ اختلاط ہے۔ مرد و زن کا اختلاط باہم میل جول بلا کسی قیود اور بلا کسی پابندی کے، چنانچہ پتہ چلتا ہے لڑکی کالج گئی، معاملے کو اٹھا لے گیا، لڑکی ماں باپ کو پتہ نہیں، کورٹ میرج کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تین دن تک بچی یا بچہ غائب ہے، یہ ساری مجھے اختلاف ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اس کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اختلاط عورتوں اور مردوں کے میل جول اختلاط سے روکنے کے لیے شریعت نے کتنی پابندی کی، شریعت نے کتنی پابندی کی، یہاں تک کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری اسلامی نظام میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے حکم کچھ اور عورتوں کے لیے کچھ حکم کچھ اور۔ چنانچہ اختلاط ہی کو روکنے کے خاطر کہا جا سکتا ہے کہ اختلاط کو روکنے کے خاطر اور اختلاط کے پاداش میں
میں جو برائیاں جنم لیتی ہیں ان کو روکنے کی خاطر مردوں کے لیے نماز باجماعت واجب قرار دیا گیا، اور عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور اختلاف ہی کی وجہ سے مردوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب قرار دی گئی، لیکن عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب قرار نہیں دی گئی۔ اختلاف ہی کو روکنے کی خاطر مردوں کے اوپر جہاد واجب کیا گیا، عورتوں کے اوپر جہاد واجب نہیں کیا گیا۔ اختلاف ہی کے خاطر مردوں کے اوپر جنازے کی نماز کو فرض کفایہ قرار دیا گیا، عورتوں کے اوپر جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اختلاف ہی کے خاطر، اختلاف سے روکنے کی خاطر، اور اگر مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھیں تو عورتوں کے پچھلی صف کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر ایک مسجد ہے جس میں آگے مرد نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو عورتوں کی جو سب سے پیچھے والی صف ہے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائی ساتھیو، یہ اختلاف کے خاطر، کیونکہ جب مرد و زن عورتوں کا اختلاف پایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے بھائی بہن 24 گھنٹہ ایک ساتھ رہیں، ایک روم میں رہیں، ایک ساتھ پڑھیں، سب کچھ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا میل جول ہوگا، اختلاف ہوگا، تو وہاں بڑی برائیاں جنم لیں گی۔ اسی زناکاری سے روکنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورت کو جہاں گھر سے باقاعدہ جب نکلنے کی ضرورت ہو تو مکمل پردے کے ساتھ نکلے۔ پردہ جسے پردہ کہا جاتا ہے وہ زردہ نہیں۔ آج تو کیا کہا جائے میرے بھائیو، فیشن نے مجھے پاگل کر دیا۔ ہم بھی مجبور ہو گئے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے وہ برقع خریدنے پر جو برقع نہیں ہے اصل ہے آپ مجھے مار۔ یہ برقعے جس کے اندر نقش و نگار، چوس، ڈیزائننگ اور پھول اور حساس جگہوں پہ پھول، ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہاں پہ نگاہ ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے ایسی جگہ پہ پھول بنا ہوتا ہے مور کا کہ جہاں اگر تھوڑا سا گندا بھی دھول بھی لگا رہے تو آدمی کی نگاہ وہاں بہت زیادہ جلدی پہنچاتی ہے۔ یہ برقع پردہ کرنے کے لیے ہے، فیشن کے لیے نہیں میری بہنوں، میری ماں اور بہنوں، یہ برقع فیشن نہیں ہے۔ اور آئے میری ماں اور بہنوں کے گارجنوں، برقع عصمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، عزت کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ فیشن کے لیے ہے۔ صحابیات برقع کیسا پہنتے، اور آج تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے لیے برقع سادہ سہانا سلانے کے لیے جائے تو چورے لوگ ارے مولانا یہ کہاں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی نہیں ہونا۔ مارکیٹ میں چل جاؤ کوئی سادہ برقع لینے کے لیے، چل جاؤ پاگل ہو میں کہوں، سادہ برقع جس میں سر میں ستارے یہ نقش نگار نہ ہو۔ اور لباس بھی کیسا ہوتا ہے، فیشنیبل، بچی بڑی ہو رہی ہے، یہاں تک فراق چلا جائے گا، بڑی ہو رہی بچی، یہاں تک فراق چل رہا ہے، یہ ڈیزائننگ چل رہی ہے، لوگوں کے سامنے آ رہی، نقاب بھی بچی بڑی اسکول میں آ رہی، نقاب بھی پہنا رہے تو دوپٹہ اس طریقے سے، جبکہ دیکھ رہے سب کچھ اختلاف پایا جا رہا۔ تو میرے بھائیو، پردے کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عورتوں کو پردے سے نکلنے کا حکم دیا، اور اس میں پورا کا پورا فائدہ عورت کو مل رہا، عورت کی عزت و آبرو کے حفاظت کا یہ ذریعہ۔ اسی طریقے سے عورت کو ہر ایسی چیز لگا کر نکلنے سے منع کیا گیا ہے جس سے زنا جیسی بدکاریاں عام ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول عورتیں سنائیں ایما امراتین استعطرت ثم مرت علی القوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ صحیح الجانی۔ عورتیں جو گھر سے نکلیں، دیکھیں عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر مناسب اور جائز انداز سے وہ میک اپ کر سکتی ہے، خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن جب اسے گھر سے باہر نکلنا ہے، دکان جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، کہیں بھی جانا جہاں اجنبیوں کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں عورت کو کوئی ایسی چیز لگا کے نہیں جانی چاہیے جس کی بھنک اجنبی آدمی کے کان اور ناک کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر کے نکلے گی، جو بھی ایما امرات جس عورت نے بھی خوشبو لگایا، پھر وہ کسی کے پاس سے گزری کہ تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، تو یہ زناکار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زناکار۔ میرے بھائیو کتنی بڑی چیز۔ اور آج اگر پاؤڈر لے آؤ بکالے سے، ارے کون سا ڈپلیکیٹ پاؤڈر ہے، میں تو خوشبو نہیں، 5,000 روپئے مائے کی نہیں۔ ارے میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن،
घर में जो तेरे लिए जहां जिस तरह अंदाज का मेकअप है वहां तो कर, लेकिन जब बाहर निकल तो कम से कम जालिम बन करके ना निकल, डकैत बन करके ना निकल, लोगों को मजबूर ना कर बुराइयां सोचने पर। इसी तरीके से गैर मुहरिम से मिलने जुलने की मुकम्मल मुमानियत आई है ताकि जनाकारी ना करे। और आज का है, ये हमारे फ्रेंड है मैडम, ये हमारे फ्रेंड है, लिहाजा हमारे बीवी के भी फ्रेंड है, तौबा तौबा, ऐसा मिजाज नहीं है। पार्टी में जाएंगे, चलो फिर हाफमून चलते हैं, फला काम में चलते हैं, कोई बात नहीं, गोश्त लाएंगे, शाम लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, वो लाएंगे, एक साथ बैठ करके खाएं, और भी खोल करके खा रहे हैं, ये भी खोल के, उसके बाद मानने क्या क्या खुलेगा। कैसे दबाना करता है एक गैरतमंद इंसान, एक गैरतमंद इज्जतदार इंसान, ये अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए ये कैसे दबाना करता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी बालिग होने के बाद किसी के सामने बेपर्दा है, कैसे दबाना करता। मजबूरी कोई और है, लेकिन इस तरीके से चीजें जरा गौर करने की चीज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा फकाल रजुलुन मिन अंसारी, सुनिए, इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, खबरदार औरतों के मजलिसों में मत जाओ, औरतों के सामने औरतों के रूमों में मत जाया करो। एक आदमी ने कहा अंसार में से, एक आदमी ने कहा आप कहते हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जहां औरत है, अजनबी औरत, तो हम मत जाओ, लेकिन औरत के करीबी रिश्तेदारों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनको हमारे समाज में देवर कहा जाता है, जिनको हमारे समाज में जेठ कहा जाता है। ये जेठ और देवर यानी शौहर के करीबी रिश्तेदारों के बारे में क्या करें, ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये फुना है, ये जेठ है, इनके बारे में क्या। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो मौत है भाई, जिस तरह मौत से डरते हो ऐसे ही से। इसलिए अपनी बेटी के लिए ये कैसे दबाना करता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी बालिग होने के बाद किसी के सामने बेपर्दा है, कैसे दबाना करता है। मजबूरी कोई और है, लेकिन इस तरीके से चीजें जरा गौर करने की चीज है। इसलिए अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा फकाल रजुलुन मिन अंसारी, सुनिए, इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, खबरदार औरतों के मजलिसों में मत जाओ, औरतों के सामने औरतों के रूमों में मत जाया करो। एक आदमी ने कहा अंसार में से, अफरायता अलहमू काला अलहमू अलमौत, एक आदमी ने कहा आप कहते हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जहां औरत है, अजनबी औरत, तो हम मत जाओ, लेकिन औरत के करीबी रिश्तेदारों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनको हमारे समाज में देवर कहा जाता है, जिनको हमारे समाज में जेठ कहा जाता है। ये जेठ और देवर यानी शौहर के करीबी रिश्तेदारों के बारे में